ہمارے ایک دوست ہیں سوابی میں، پاکستان میں رہتے ہیں، احمد نام ہے ان کا. تھوڑا ان کا بیک ٹھیک گراؤنڈ بتاؤں. یہ ڈی سی ایس کے اسٹوڈنٹ ہمارے اور ایزی پے کے اوپر ہیں. ظاہر فائنینشیل ریزن ہے، لیکن ساتھ ساتھ امیزنگلی یہ بی ایس بھی کر رہے ہیں. اور یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلے 3 سال میں اتنا کچھ نہیں سیکھا ہے جتنا وہ لائف سیشن میں آپ کی بیٹھ کے انہوں نے سیکھا ہے. اپریشیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا ان کو یہ چلیں بھی سر. پتا ہے الرزاق پروگرام جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا ہے النافی نے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو جاب سرچ کرا کے اور ان کو جاب پہ بٹھا سکیں اور مڈل کلاس لوگوں کو اس میں ہیلپ مل سکے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ وہ ایک کوشچن ریز کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس طرح ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ایک ایسا آپشن اوپن کیا جائے جس میں کہ النافع الرزاق لیب کو فری کر دے، ٹھیک ہے، اور جاب کی گارنٹی ختم کر دے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ خود جاب ڈھونڈ لیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو یہ ہے کہ ایجوکال کی جو ڈگری ہے اس کو بھی وہ کر دیں، آپشنل کر دیں. جس کو لینا چاہے جو لے، جو نہ لے چاہے وہ نہ لے. اور اس طرح سے کہ وہ جن کے پیسے نہیں ہے وہ اس سے چل سکے یہاں پہ. ان کوشچن پوچھنے کی وجہ یہ کہ خود کیونکہ ایزی پے کے اوپر ہے تو ڈیفینیٹلی فائنینشیل پرابلم کو فیس کرتے ہیں، اس کو دکھ محسوس کرتے ہیں. ایک زمانے میں تو اب یہاں کیا کیا جائے؟ میں بڑا اچھا زمانہ. ایک زمانے میں اب میں روزے سے بیٹھا ہوں، تم لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑے مزیدار بات ہے. آلموسٹ $2 لاکھ کے قریب میں نے بچوں کو اسپانسر کیا ہے پڑھانے کے لیے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے. یہ بچے آئے، انہوں نے ہمارے پہ پڑھنا شروع کیا، ہم نے پیسے لگائے ان کے اوپر. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس زمانے میں ہم نے اس کو کہا تھا قرض الحسنہ، ٹھیک ہے نا. پہلے میں نے خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں شروع کیا، پھر لوگوں نے دوسرے طریقے سے شروع کیا، اور ہوتے ہوتے پھر مجھے سب لوگوں نے منع کیا کہ نہیں، سب نے کہا کہ نہیں، یہ 2 نمبر ہیں یہاں پر، لوگ دھوکہ دیں گے، کریں گے. میں نے کوئی بات، جسٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہاں پر ہم مدد کریں گے. تو خیر میں نے کی، سب کچھ کیا. اس میں جو ریکوری تھی ہماری، وہ جو نا 10% ہوئی. تو میں نے 90% لوگوں کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے بہت دھوکہ دیا، سب کچھ کیا، اب تم لوگ جو ہے نا اچھے اعمال کرو، بہت اچھے اچھے، کیونکہ آن دا ڈے آف ججمنٹ میں تمہارے پاس آؤں گا تمہارے اعمال لینے کے لیے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا. بیکاز میں مخلص تھا، اخلاص کے ساتھ تمہارے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن تم نے پیسے واپس نہیں کیے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. بٹ اینی وے، پھر ہم نے اس کو ایزی اسٹڈی پروگرام بتایا، ہمیں ایزی اسٹڈی پروگرام بنایا، سی ایف او نے سب کچھ کیا. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل آف دوز تھنگس. ٹھیک ہے. اس میں بڑے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس میں لوگوں کو ایکسیس ملنا شروع ہو گیا. لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایزی اسٹڈی پروگرام میں ہم نے اس کو ہٹا دیا، بہت ساری دوسری چیزیں ہمیں ہٹانی پڑی. لائف اسٹڈی کے، لائف کلاس کے ہم ٹیچر کو پیسے الگ دیتے ہیں، ریکارڈیڈ لیکچرز کوئی دیکھتا ہے تو اس کو اس کے پیسے الگ ملتے ہیں. سو دس وہ ہر طریقے سے ہم سے پیسے لے کے جا رہا ہوتا ہے. جو کاظم ہے وہ 25 سے 30 ہزار $40,000 سال کے لے کے جاتا ہے. عبد علی بھی 40-50 ہزار ڈالر سال کے، 35-40 ہزار ڈالر لے کے جاتا ہے. یہ ان کے پیسے بنتے ہیں. اسی طرح دوسرے ٹرینرز بھی ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز یہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایزی اسٹڈی پروگرام میں ہم نے ظاہر سی بات ہے، ہم نے کہا کہ ہم ایبزارب کریں گے کاسٹ. اس میں بھی ابھی تک ہم ہی ایبزارب کرتے ہیں جو ہمیں ہٹ لگتی ہے فائنینشیل. ٹھیک ہے. تو since we started this business by not by saying Faisal company or something like that, no, we said An-Nafi, نفع پہنچانے والا. And alhamdulillah we are true to our words. ٹھیک ہے. Anyway, long story short, انہوں نے جو کہا کہ یہ کر دیا جائے، کر دیا جائے. میں اتنے عرصے سے انڈسٹری میں بیٹھا ہوا ہوں. کارپوریشنس کے اندر یہ مینٹیلٹی چینج کرنا کہ آپ کو ڈگری نہیں چاہیے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. کسی نے مجھے کوئی کلپ بھیجا، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، غلط ہے کیا ہے. ایلان مسک نے کہا، ٹھیک ہے نا، کہ یونیورسٹیز کا ماڈل چینج کرنا کہ وہ جاب اورینٹڈ چیزیں پڑھائیں اتنا مشکل ہے کہ اس سے زیادہ آسان کام جو ہے نا مارس جانا. کیونکہ اس کو پتا ہے مارس جو اب وہ جانے والا ہے 10-15، اس نے کہا کہ 2-3 سال میں ہم مارس میں اتر جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی وہاں جانا آسان ہے، مارس جانا آسان ہے، مریخ جانا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو، اٹ از ایزی ٹو گو ٹو مارس ایز کمپیئر ٹو چینجنگ دا ایجوکیشن سسٹم. رائٹ. سو ایجوکیشن سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، کارپوریشن سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. کارپوریشنس کے اندر سارے ایچ آر مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فارغ ہونے والے ہیں کیونکہ اے آئی وہاں پر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ٹیلنٹ ہنٹنگ سب کچھ کرنا. ہم نے یہ جو الرزاق پروگرام بنایا یہ انہی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بنایا بائی دا وے. ٹھیک ہے نا. ایچ آر کے بندے سن رہے ہوں گے، اس سے میں بھی آئیں گے، بٹ دیٹ از دا ریزن. سو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ڈپلوما کا ایگزام اس لیے مینڈیٹری رکھا ہے الرزاق میں، اس لیے کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں آپ سے پوچھتا ہے آپ نے ڈگری کی ہے، کچھ کیا ہے، آپ بولے ہاں میں نے ڈپلوما کیا ہے. کہاں سے کیا ہے؟ جی یہ یو کے سے کیا ہے، یہ اس کے ایکویلنٹ ہے. وہ چیک کریں گے، بولیں گے ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ ٹیکس دم ڈاؤن. سیکنڈ تھنگ از
there needs to be a yardstick जिससे हम मेजर कर सकें. Al-Razak labs free, लेकिन वो डिप्लोमा का पार्ट है. RKF लेवल 3, 4, 5, 6 ये 4 डिप्लोमास हैं, 4 डिप्लोमा के पार्ट्स हैं. आपको पार्ट 1 खत्म करना है एग्जाम का, फिर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी. जैसे जैसे आप कोर्सेज खत्म करते चले जाएंगे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना. और फिर आखिर में मोटी बड़ी बड़ी लैब्स में आपको करनी होती हैं, मगर उस सबसे गुजरना है. इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कैसे असेस करें कि क्या है. लेकिन क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, कंपनी से हमारी जो बातचीत है, वो कहते हैं गिव अस द बेस्ट. सो आई टोल्ड देम आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द फ्यू एंड द प्राउड, राइट. सो आई विल गिव यू, मेक श्योर कि भाई जो सबसे बेस्ट बच्चे हैं, सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे सामने उनको बिठाएं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग. इसके लिए हमने एक वो क्राइटेरिया बनाया ना. अब किसी को क्राइटेरिया हंट करना है, जाके हंट करे, जाके उसके ऊपर जाए, अपनी पूरी कोशिश करे. सो वी कांट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज दैट. उनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, मगर उससे शायद उनको फायदा हो, लेकिन जो बाहर ममालिक में बैठे हुए हैं, जिनको बाहर जाना है, दुबई में जाना है, सऊदीया में जाना है, सब जगह जाना है, वहां पर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देयर आर सर्टेन कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स. इंसान बहुत सारी चीजें सोचता है. जैसे उस बंदे ने कहा कि अभी हम फलस्तीन के लिए क्या करें, रोजाना फलस्तीन में बमबारी होती है. अभी तक पहले शुरू के 7 दिनों में उन्होंने इतना बमबारी का इतना गोला बारूद गिराया है कि पूरे अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के जनरल ने कहा हमने पूरे साल में इतना बारूद नहीं गिराया जितना इसराइल ने पहले 7 दिन में गिरा दिया. और वो रोजाना अभी तक गिरा था. पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंबाइन इतना गोला बारूद, इतनी बमबारी नहीं हुई, इतने बॉम्ब्स नहीं गिरे जितने गाजा में गिर चुके हैं. ये है यहूदी, सबसे गलीज मुर्दार कौम, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि सबसे ब्लेस्ड थे, मगर इनके ऊपर अल्लाह की लानत है. ठीक है ना. इनके ऊपर इतने सारे पैगंबर उतरे, लेकिन ये इनका हाल. बिकॉज ये वो कौम है जिनका फटा ही मुसलमानों के साथ. हम तो नहीं छोड़ेंगे इनको, ठीक है ना. लड़ाई तो है हमारी इनके साथ. सो द पॉइंट इज कि ये वो गलीज मुर्दार लोग हैं. 25 किलोमीटर का छोटा सा एरिया है जिसमें वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंबाइंड बमबारी इतनी हुई जितनी वो कर चुके हैं वहां पर. आप अंदाजा करो, जस्ट थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. और लानत हम मुसलमानों के ऊपर कि हम खामोश बैठे हुए. टीवी ड्रामे, IPL चल रहा है, फुटबॉल मैचेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है. अल्लाह ताला हमारी बहुत जबरदस्त किस्म की पिटाई होने वाली है. हम लोग ख्याली दुनिया में रहते हैं, ठीक है ना. तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम. But anyway, the point is that there are certain requirements you have to meet. We created these requirements for a reason, so that we get the best and we put forward the best candidates. You can say whatever you like, but that is not going to change. Allah has created a pathway for going in Jannah. That pathway is through Quran and Sunnah. You can say whatever you like, you can follow whatever you like, but you can only go in Jannah if you follow that pathway, true pathway. और ये नहीं कि बाबा जी ने कहा, फलाना ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, ठीक है, फलाना जमील ने कहा, फलाना उस्मानी ने कहा, फलाना इसने फलाना. नहीं, no, this is not going to work out. ठीक है ना. You have to follow the pathway. So it is mandatory and compulsory on all of us to read the Quran and follow the Quran, not like just keep on reciting. So it takes time. I'm afraid we can't change that.